حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحج 35 ہجری کے بعد نعمان بن بشیر ان کی خون سے بھری ہوئی قمیض اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں امیر شام کے پاس دمشق لے گیا اور انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات کو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ امیر شام خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستہ سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقہ سے لینا چاہتا تھا، کیونکہ شہادت عثمان کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیض اور انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ایسا کیا گیا۔ کتاب خلافت و ملوکیت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنے خط کے ساتھ امیر شام کے پاس بھیجا، مگر امیر شام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور صفر کے مہینے 36 ہجری میں اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے ایک پیغام بر کے ہاتھ حضرت علی کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پیچھے دمشق میں 60,000 آدمی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کی رگ گردن سے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحرف نہیں ہے بلکہ اپنے صوبے کی پوری فوجی طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیش نظر قاتلین عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ امیر شام کو مسلسل 16 سے 17 سال ایک ہی صوبے اور وہ بھی جنگی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنری پہ رکھا گیا۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک صوبے کی بنسبت امیر شام کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔ بالآخر جب حضرت علی علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی ہے تو اس صورتحال پر آپ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، خبردار ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے تمام گروہوں کو یقیناً ترتیب دے لیا ہے، اور جس قدر سامان جنگ و جدل اس کے قابو میں تھا وہ سب فراہم کر لیا ہے تاکہ وہ قوت کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر اپنی بستیوں میں ظلم و جبر واپس لائے، اور جبر و تشدد کی طاقت سے وہ باطل حکومت کو اس کے دستور کے ساتھ نافذ کر دے۔ خدا کی قسم ہے کہ ان شیاطین نے میرے خلاف نہ تو کوئی صحیح الزام ہی قائم کیا ہے اور نہ ہی مجھ پر الزامات عائد کرنے میں کسی قاعدے اور انصاف ہی کو مد نظر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے اس حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں جو انہوں نے خود ہی میرے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ مجھ سے اس خون کا بدلہ چاہتے ہیں جسے خود انہوں نے بہایا ہے۔ لہٰذا اگر اس قتل میں میں بھی ان کے ساتھ شریک تھا تو یقیناً وہ بھی تو میرے ساتھ برابر کے حصے دار ٹھہرتے ہیں، تو سارا انتقام مجھ سے کیوں؟ اور اگر وہ قتل صرف ان کے حکم سے ان کی سرپرستی میں ہوا ہے اور میں اس میں شامل نہیں تو اس کی سزا بھی انہی کو ملنا چاہیے نہ کہ مجھے۔ اور اس سلسلے میں وہ لوگ جو بڑی سے بڑی دلیل پیش کریں گے وہ خود ان کے خلاف جائے گی۔ وہ لوگ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، اور وہ اس بدعت اور بے دینی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو ایک دفعہ مر چکی ہے۔
ہائے افسوس کتنا نامراد ہے یہ شخص جو مجھے للکار رہا ہے۔ یہ کون دعوت جنگ دے رہا ہے اور اس کی پکار پر کون آمادگی ظاہر کر رہا ہے؟ اور میں تو بلا شبہ اتنی سی بات پر خوش اور مطمئن ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت ختم ہو چکی ہے اور یہ کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے سرتابی جاری رکھی تو میں ان کو تلوار کی باڑ پر رکھ کر سرتابی کی سزا دوں گا، اور یہ سلوک باطل کی بیماری سے انہیں شفا دینے کے لیے اور حق و حقانیت کی نصرت کے لیے کافی ہوگا۔ تعجب اس پر ہے کہ وہ میری تیغ زنی سے واقف ہوتے ہوئے مجھے پیغام بھیجتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیزہ بازی کے لیے میدان جنگ میں نکلوں اور تلواریں برداشت کرنے کی ہمت کروں۔ رونے والیاں ان کے ماتم میں روئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی جنگ و جدل سے دھمکایا نہیں جا سکوں گا، اور نہ مجھے شمشیر زنی سے ڈرایا جا سکتا ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے درجہ یقین پر فائز ہوں، اور مجھے اپنے دین اور طرز حیات میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے۔